آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. کس کتاب کی؟ صحیح مسلم، حدیث صحیح. اب آپ تعین کریں گے کہ یہ اہل تشیع کا، اس کو خالی آپ شعار، محض ان کا شعار قرار دیں گے، یہ عقیدہ اہل سنت کی اساس، بنیاد، نیوکلیس بھی اس کو مانیں گے. صحیح مسلم کی حدیث صحیح، حدیث نمبر 2408. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مختصر سا مضمون ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشدکم اللہ فی اہل بیتی، انشدکم اللہ فی اہل بیتی، انشدکم اللہ فی اہل بیتی قال ثلاثا. مختصر مضمون یاد رکھ لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، خدا خوفی کی بات کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا، میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، میری اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کو سامنے رکھنا، میری اہل بیت کی محبت اور مودت اور ان کے ساتھ معاملے کے حسن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا. اور دوسری مقام پہ فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھنا. جب میری اہل بیت کا ذکر آئے تو خدا خوفی کرنا، خدا کو یاد رکھنا. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح. دوسری بات، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحیح مسلم میں نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتا. میں نے آپ کو بتا دیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2408، مناقب اہل بیت میں یہ حدیث. تیسری چیز اب جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ، مسلمان کا عقیدہ امام حسین کی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی بات نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام پر تو ہے نا. کوئی ذکر حسین کا اگر منکر بنتا ہے، مودت اہل بیت کی بات کو اہم نہیں جانتا، محبت اہل بیت کے معاملے میں اس کی افس اور بٹس ہیں، ایک طرف رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انٹیگریٹی پر، حضور کے ذات پر ایمان تو کامل ہے. جی آقا علیہ السلام جب صحابہ کرام کے اجتماع میں، اب بات تو وہاں کرتے تھے، سامنے سامعین تو صحابہ ہوتے تھے نا، مگر پہنچاتے کس کو تھے؟ بولیے، پوری امت کو، پوری امت کو پہنچاتے تھے، ہمیں اور قیامت تک کی امت کے لیے. یہ جو قیامت تک کی امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میری اہل بیت کے معاملے میں خدا سے خوف کرنا. آپ کیا اس کو اقربا پروری کہیں گے؟ وہ اقربا پروری کر رہے ہیں. میری بات آپ سمجھیں، ایک سیکنڈ کے لیے خیال ذہن میں لائے آپ کافر ہو گئے. حضور کی شان میں گستاخی ہے یہ کہ کوئی حضور کے کسی حکم اور عمل کو اقربا پروری سے معاذ اللہ منسوب کرے. آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہر حکم ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے. تو جب آقا علیہ السلام اہمیت دے کے 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے امت کو فرما رہے ہیں کہ میری اذکرکم، میں تمہیں یاد کراتا ہوں، نہ بھولنا خدا کو جب میری اہل بیت کے ساتھ معاملے کا وقت آئے. جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں بار بار، تو آپ اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا منشا کیا تھا؟ کیا منشا تھا آقا علیہ السلام کا؟ تو آقا علیہ السلام اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا منشا دے رہے ہیں، خدا کو نہ بھولنا میری اہل بیت کے معاملے میں. یہ حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین ان خستم بہما لن تدلوا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اب اگلے لفظ غور طلب ہیں، فانظروا کیف تخلفونی فیہما.
یہ بھی زید بن ارقم سے بھی مروی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، اور جامع ترمذی کی حدیث صحیح، حدیث نمبر 3788، جامع ترمذی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تم میں دو بھاری چیزیں یعنی بڑی وزنی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی ان چیزوں میں بڑا عظیم وزن ہے، ثقلین، ان کو ہلکا نہ جاننا۔ ثقلین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں ذکر حسین اور محبت حسین اور مودت اہل بیت کی اہمیت بتا رہا ہوں، ان کو ہلکا نہ جاننا، ایسے نظر انداز نہ کر دینا، یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ضروری نہیں۔ دین آپ نے اور ہم نے بنایا ہے یا اللہ نے بھیجا اور رسول نے بتایا اور ہمیں پہنچایا ہے؟ کس نے پہنچایا ہے دین؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کا اس سبجیکٹ پر ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کا کنسرن کیا ہے، ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، وہ کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کتنا ایمفسائز کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنے والی۔ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارے اندر اپنی امت کے لیے دو بڑی وزن والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری اطرتی و اہل بیتی، دوسری میری اطرت، میری اہل بیت، میری اطرت و اہل بیت۔ اور آگے وہی بات کہی جو میں پہلی حدیث میں کوٹ کر چکا، اس لیے میں نے یہ حدیث یہاں کوٹ کی۔ فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، دیکھنا جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا، چلا جاؤں گا، دیکھنا میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو، میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی اس حدیث سے صحیح اور حکم صحیح کی روشنی میں یہ بات طے پی، جس طرح قرآن کو نظر انداز کر دینا جرم ہے، اس طرح محبت اور مودت اہل بیت کو نظر انداز کر دینا جرم ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو نظر انداز کر دیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا، کہ جو قرآن کو نظر انداز کر دے، قرآن کو تاکہ نسیاں کر دے، رکھ کے بھول جائے، قرآن کو پڑھے نہیں، اس سے محبت نہ کرے، تعلیم نہ لے، قرآن کو سینے سے نہ لگائے، قرآن کو اپنی زندگی میں جاری نہ کرے، قرآن سے تعلق توڑ دے، قرآن کی طرف رجوع نہ رکھے، تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ تو جس طرح قرآن سے کٹ جانا گمراہی ہے، اس طرح اہل بیت نبوت سے کٹ جانا گمراہی ہے۔ ان کی محبت و مودت دل میں نہ رہے، ان کی تعظیم و تکریم نہ رہے، ان کے ذکر سے الفت نہ رہے، ان کا احترام اکرام نہ رہے، ان کی عظمت اور شان دل میں نہ رہے۔ جس طرح قرآن کو پڑھ پڑھ کے لذت آتی ہے تو ایمان اور حلاوت ہے ایمان کی، اس طرح ذکر اہل بیت ہو تو دلوں میں لذت اور حلاوت آنی چاہیے، پتہ چلے کہ صاحب ایمان ہے۔ جو شخص اہل بیت کا ذکر سن کر حلاوت محسوس نہیں کرتا، لذت محسوس نہیں کرتا، کیفیت محسوس نہیں کرتا، اسے جان لینا چاہیے کہ وہ حلاوت ایمانی سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا بیان کیا، جوڑا ہے، اور فرمایا کہ دیکھنا میرے بعد کیف تخلفونی فیہما، میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اور میرا کتنا حیا کرتے ہو میرے جانے کے بعد ان کے معاملے میں۔ فیہما، دونوں کو جوڑا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔